الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اس سورہ کی یہ 3 آیتیں ہمارے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ موضوع ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ابھی ہم مکی زندگی کے اندر کچھ مطالب کو ذکر کیا ہم نے، اور بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو رہتے ہیں۔ آج ہم نے جس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق ہے۔ ٹھیک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت کے 10 سال بعد یا کچھ کم و بیش آپ نے اعلان رسالت فرمایا۔ یہ آیتیں، جو پہلی آیت ہے الم یجدک یتیما فآوی، یہ حضرت ابو طالب سے متعلق ہے۔ اس کی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں۔ دوسری آیت ووجدک ضالا فہدی، یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے متعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میں نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ پہلا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ دوسرا، آپ پریشان تھے، آپ کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا جس کے ذریعے آپ اپنی تبلیغ کو آگے لے کے جائیں، تو ہم نے وہ سہارا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے وجود کی شکل میں آپ کو عطا کیا۔ تیسرا، جو اس تیسری آیت جو ہے سورہ کے اندر فرمایا ہے ووجدک عائلا فاغنی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا عقد کروا کے ان کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ کی پرورش، امیر المؤمنین آپ کی قوت بنے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مالی قوت کے طور پر سامنے آئیں۔ تو 3 یہ شخصیات، ان کا کردار جو ہے آغاز نبوت میں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جیسے کہا تھا ہمارے مکتب کے نزدیک نبی ہوتا ہے، چاہے وہ ابھی دنیا میں بھی تشریف نہ لے آئے، یعنی نورانی حیثیت کے اندر ہو تب بھی کیا ہے، نبی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کی نبوت آدم اور باقی انبیاء علیہ السلام سے پہلے تھی۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم کچھ بات کریں گے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ حضرت ابو طالب کا ایک کردار تھا، اور امیر المؤمنین کا بھی ایک کردار پوری آپ کی زندگی کے اندر رہا ہے، اور حیات کے بعد بھی امیر المؤمنین کا کردار رہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار، کیونکہ آپ مکہ میں ہی وفات پا گئیں، تو آپ کا کردار مکی زندگی تک رہا، لیکن